جی ناظرین، ہمارے ساتھ آج کے ہمارے ہیرو کیپٹن صہیب اشرف شہید کے والد محترم اور ان کی والدہ محترمہ موجود ہیں۔ تو آج ہم ان کے گھر پہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی حالات زندگی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ اتنے بڑے اعزاز کے لیے منتخب کرتا ہے، ان کی شخصیت کس طرح ہوتی ہے، کس طرح وہ ایک آئیڈیل لائف جو ایک انسان کی ہوتی ہے گزارنے کی خواہش کر رہا ہوتا ہے، یہ اس لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ ان کو اتنا بڑا اعزاز کیوں بخش دیتا ہے، کیوں یہ اپنی جان قربان جو ہے نا وہ وطن پر کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے؟ تو کون سے جذبے ہیں اور کس طرح کی ان کی شخصیت پروان چڑھتی ہے، کس طرح یہ تربیت حاصل کر کے اس منزل تک پہنچتے ہیں؟ تو ان کی حالات زندگی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، تاکہ جس طرح ہمارے پرانے اسلاف تھے، ہمارے پرانے ہیرو ہیں 65 اور 71 کے، ہم ان کو پڑھ کے موٹیویشن لیتے ہیں، ان پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ تو آج کے یہ ہمارے ہیرو، آنے والی نسلیں ہماری ان کو اپنا ہیرو سمجھیں گی، ان کو بھی ان کے ساتھ ملائیں گی اور ان پر بھی انشاءاللہ پراؤڈ فیل کریں گی۔ تو ہمارے ساتھ ان کے والد محترم ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں اپنے ہیرو کی حالات زندگی کے بارے میں۔ سر، آپ نے ہمارے ہیرو کیپٹن صہیب اشرف کو پالا پوسا بڑا کیا، تو کس طرح کا آپ نے ان کو بچہ دیکھا معاشرے کے دوسرے بچوں کی طرف؟ کیا کیا خصوصیات تھیں ان کے بچپن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں کیپٹن صہیب اشرف شہید کا فادر ہوں۔ مجھے اس طرح کا ایک انتہائی اچھا بچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفے کے طور پہ دیا۔ وہ شروع سے ہی ایک بہت سارے بچوں سے، بلکہ اکثر بچوں سے وہ ڈیفرنٹ بچہ تھا۔ رائٹ فرام اس کا جب ہم بگننگ سے لے کر چھوٹا ہوتا تھا، چھوٹے سے لے کر ایک تو چیز بہت جو نوٹیبل ہے اس کے اندر، ماشاءاللہ ہی واز ویری انٹیلیجنٹ۔ وہ چیزوں کو چھوٹی عمر میں بھی بہت سارے اس کے ایسے واقعات ہیں جو اس کی ایج سے زیادہ لگتے تھے۔ ان کا آنسر جب وہ کرتا تھا کسی بات کا، یا اس کو کوئی بات کہتے تھے، تو وہ مطلب بندہ جیسے دنگ نہیں رہ جاتا کہ یار یہ اس لیول کی، اس ایج کے بچے سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن روٹین میں ایسا نہیں لگتا تھا۔ روٹین میں وہ دوستوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے محلے کے دوستوں کے ساتھ، چونکہ میرا ایک تعلق گاؤں سے ہے، وہاں بھی جب جاتے تھے تو اس سب کے ساتھ اس کا مطلب بالکل ایک فرینڈلی ہوتا تھا۔ مطلب وہ کبھی اپنے آپ کو اس نے ڈسٹنکٹ نہیں ظاہر کیا کہ جی میں شہر سے آیا ہوں، میں مطلب ہے، یا میں ایک اس فیملی کا میرا تعلق ہے، یا اس طریقے سے کبھی اس نے کبھی ہمارے منہ سے، کبھی کسی اس کے دوست کے بارے میں یا کسی اس کے کولیگس کے بارے میں بات نہیں تھی، وہ ناراض ہوتا تھا کہ بابا ایسی بات نہیں کرنی، آپ نے کبھی زندگی میں یہ ہم نے نہیں کرنا، اس طرح کی چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ ایک تو یہ الحمدللہ کہ میں ایک ولیج سے آیا اور میں لاہور میں سیٹل تھا۔ اس کی والدہ ماشاءاللہ وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی گریجویٹ ہیں، اور میں خود علامہ اقبال میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہوں، اور میں الحمدللہ اس کی زندگی میں ایک پروفیسر بن گیا تھا، پروفیسر آف کمیونٹی میڈیسن اینڈ پبلک ہیلتھ۔ تو آج کل بھی میں ایز اے پروفیسر ہی کام کر رہا ہوں۔ تو ایک چیز یہ تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ایک اور جو چیز ہے اس کی لائف کے اندر بہت بیلنس تھا۔ کیسا بیلنس تھا کہ میری ایک اپنی ایک عادت تھی، میں اپنے جیسے میں نے پڑھائی کی تو اس حساب سے میں اس کو کمپیئر کرتا تھا۔ میں روز آگے پوچھتا تھا کہ یار صہیب مجھے بتاؤ کہ آپ نے کتنے گھنٹے پڑھا ہے؟ تو وہ کہتے میں نے 2 گھنٹے پڑھ لیا ہے۔ تو میں دیکھتا تھا، میں نے کہا یار یہ 2 گھنٹے پڑھ لیا تو آپ بیٹھو پڑھو۔ تو کہتا تھا بابا بات یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے، میں روز کتنا میں نے پڑھنا ہے، میرا آبجیکٹیو کیا ہے، مجھے پتہ ہے بہت کلیئرلی۔ آپ مجھے حکم کریں گے تو میں 10 گھنٹے بیٹھ جاؤں گا، لیکن 2 گھنٹے سے زیادہ میرا مطلب آؤٹ پٹ نہیں ہوگا۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا۔ تو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ہوا، میں نے کہا نہیں، مجھے جب 9th 10th میں تھا تو میں نے کہا نہیں، تم اپنا بیٹھو ادھر اور 6 گھنٹے پڑھو۔ 2 گھنٹے بعد میں جب واپس آیا تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ کتاب آگے رکھی ہوئی اور بیٹھا ہے، کتاب کو نہیں دیکھ رہا۔ میں نے کہا یار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا بابا میں آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، ادروائز جو میں نے آؤٹ پٹ دینا ہے یا مجھے پتہ ہے وہ میں دوں گا۔ اب جب اللہ کا شکر ہوتا ہے کہ جب وہ 9th یا 10th کا اس کا ایگزام ہوتا ہے تو ان ہز جو FSC کا ایئر ہے، میٹرک کا ایئر ہے، اس میں
اس کی بورڈ کے اندر 8th پوزیشن تھی, 8th. تو میں نے اس کو مذاق میں کہا یار سہیب تھوڑا سا آدھا گھنٹہ اور بیٹھ کے پڑھ لیتا تو ٹاپ کر جاتا. کہتا ہے بابا ٹاپ جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا, میں نے جتنا پڑھنا تھا وہ میں نے پڑھ لیا, اس سے زیادہ مجھے پتہ بھی ہوتا میں نے ٹاپ کرنا, میں نے نہیں پڑھنا. کیوں میں ٹاپرز میں آ کے اپنے آپ کو ٹینشن میں نے کیوں ڈالنا ہے. میں ایک اچھا دوسری چیز, بات ادھر اس سائڈ پہ اکیڈیمک سائڈ پہ لمبی ہوگی. دوسری بات یہ سب سے میں ہی واز فاؤنڈ آف پلینگ فٹ بال. تو اس کی مطلب بالکل ایسے سمجھ لیں کہ اس کا ایک شوق تھا, اس کا ایک پیشن تھا. کرکٹ بہت اچھا کھیلتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیٹ واز دی بیڈمنٹن. یہ 3 چیزیں 3 گیمز وہ کرتا تھا. اور ہاکی بھی اس نے مطلب پنجاب اسکول میں دی, پنجاب اسکول کا وہ بڑا ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا, اس میں اس نے ہاکی بھی کھیلی ہے, اس کی ہاکیاں بھی کھائی ہوئی ہیں. لیکن اس کا اصل جو مطلب دل لگتا تھا نا, وہ اس کا دل لگتا تھا فٹ بال کے اندر اور بیڈمنٹن کے اندر. اب اس کے بارے میں وین ہی واز ان 10th کلاس, تو یہاں پاکستان کی جو فٹ بال ٹیم ہے نا, اس کی ایک مطلب یہاں پہ ایک ٹرائل کیمپ ہوا. 6 اچھا انڈر 14 میں تھا نا, اوکے. تو ہی واز ان 6th کلاس میں یہاں کیمپ ہوا. تو اس کے جو ٹیچر تھے وہاں پہ کہ اسپورٹس کے, اس کو بھی لے کے گئے. تو بڑی مطلب مجھے نہیں پتا کہ مطلب کہاں یہ کھیلتا رہا. یہ پنجاب اسکول کے اندر ہی کھیلتا ہوگا ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہمارے ارد گرد کوئی کلب نہیں تھا یا کوئی کھیلنے والی جگہ نہیں, تو شام کو کھیلتے تھے. تو وٹ دے ریکمینڈڈ کہ ہی ہیز بین چوزن فار دی نیشنل ٹیم, انڈر 14 نیشنل ٹیم. بٹ ایڈوائز کی کہ آپ اس کا ویٹ اس کو ویٹ گین کرنا چاہیے, اس کا ویٹ کم ہے. بٹ ہی ہیز گاٹ دی بیسٹ ٹیکنیک. مطلب دے ور سو امپریس, دے گیو ایک اپریزل لیٹر دیا, اور دوسرا ہمیں اس کے اندر ہم سے کنسنٹ مانگی, اور ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آپ مطلب ہے نا اس کا ویٹ گین کریں, اس کو کھلائیں پلائیں. سر معذرت آپ کو روک رہا ہوں, یہ بتا دیجیے کہ یہ انہوں نے کہیں سے کوچنگ لی تھی فٹ بال کی, گاڈ گفٹڈ وہ نہیں, یہ گاڈ گفٹڈ تھی, یہ بالکل گاڈ گفٹڈ تھی. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید پنجاب اسکول کے اندر جو ان کے کوچ تھے نا, انہوں نے اس کو ڈیفینیٹلی مطلب گروم کیا ہوگا, ان کو ٹریننگ دی ہوگی. لیکن یہ کہ ہمارے ساتھ, ہاں دوسری بات اور ایک چیز بہت تھی, وہ فٹ بال کے جتنے بھی میچ تھے, یہ انٹرنیشنل میچ کلبس کے, یہ اس کا پیشن تھا. وہ مطلب لیٹ کے بیٹھ کے وہ فٹ بال کے میچ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور گھر کے اندر بھی مزے کی بات ہے کہ وہ نیچے بال ایک پھینک کے, تو وہ کتاب ہاتھ میں لے کے تو ایسے ایسے وہ اس کو بال کو بھی ڈاچ کرتا جا رہا ہے اور پڑھتا بھی جا رہا ہے. یہ مطلب اس بات پہ مجھ سے اسے کئی دفعہ ڈانٹ بھی پڑی. جب وہ لیٹر آیا تو میں تھوڑا سا ہیسیٹیٹ کیا. میری وائف شی واز آلسو ان دی پنجاب اسکول ورکنگ ایز دی اسکول ہیلتھ آفیسر, اور اس نے وہاں مطلب ہے وہ اسٹیبلش کی اسکول ہیلتھ سروسز. تو میں نے کہا نہیں, وی ڈونٹ وانٹ کہ ہمارا بچہ فٹ بال کھیلے اور وہ چلا جائے ڈیو ٹو ریزن کہ دیکھیں مطلب ہمارے پاکستان کے اندر چونکہ فٹ بال کا ایک جو ٹرینڈ ہے یا اس کی طرف رجحان ہے لوگوں کا, اور پرٹیکولرلی اگر آپ اس کو ایز پروفیشن اپنانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں اپنا سکتے. خیر دیٹ واز لیفٹ. لیکن جب وین ہی وینٹ ٹو دی آرمی میڈیکل کالج, تو ہی واز دی بیسٹ پلیئر, فٹ بال پلیئر. دین ہی واز دی کیپٹن آف دی آرمی میڈیکل کالج, اور ہی واز دی بیسٹ ایتھلیٹ فار 2 years. سینائٹس بیسٹ ایتھلیٹ, ہی واز آلسو بیسٹ ایتھلیٹ فرام دی آرمی میڈیکل کالج. چونکہ وہ سینائٹ تھا, سینائٹ مینس کہ وہ سینا کمپنی کی طرف سے کھیلتا تھا. اس نے یہ سارے میڈل سینا کمپنی کے لیے ون کیے ہیں. ہی واز ویری نون ماشاء اللہ. اس کا جو مطلب اخلاق, بیلنس پرسنالٹی, اور چیزوں کو مشکل چیزوں کو بڑا آسان کر دینا, مشکلات کے اندر جو اس نے اس چیزوں کو فیس کرنا ہے اس کو کس طریقے سے فیس کرنا ہے. آج بھی جو اس کے کولیگز ہیں پرٹیکولرلی اور جونیئر, بہت دفعہ ملاقات ہوتی ہے, ہمارے پاس وہ آتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں ان کی شادیوں میں یا کسی فنکشن پہ, ہمیں وہ ضرور بلاتے ہیں. اور وہاں وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ وہ اس نے ہمیں 2 مطلب چیزیں بڑی مطلب ہم انہیریٹ کرتے ہیں اس سے. ایک تو آبجیکٹیوٹی آف لائف, اور دوسرا کہ مشکل وقت میں چیزوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, ہاؤ ٹو ریمین کوائٹ اینڈ کام اینڈ کوائٹ.
اور لیڈرشپ کی اس کے اندر الحمدللہ ساری کوالٹیز ہی شامل تھیں. اور دو ہی واز اکیڈیمکلی ناٹ اے بیسٹ اسٹوڈنٹ بٹ ہی وار مور دین ایوریج.